عدالت میں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جی صحیح، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کتنا وقت بتایا جا رہا ہے؟ بنی گالہ سے عمران خان چکے ہیں، یہاں پر کب پیش ہوں گے؟ بابر اعوان ان کے وکیل یہاں پر موجود ہیں، آج کی سماعت میں کن پوائنٹس پر بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل 25 منٹ پہلے ادھر سے بنی گالہ سے ہمیں اطلاع ملی تھی، ذرائع نے بتایا تھا کہ عمران خان بنی گالہ سے روانہ ہو چکے ہیں، جو عدالت میں آ کر پیش ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ اگر دیکھ سکتے ہیں، شبیر احمد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ عمران خان کا قافلہ اس حالت میں عدالت کے باہر پہنچ چکا ہے۔ گاڑیاں اس وقت عمران خان کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان بھی یہ گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر ATC کورٹ میں جانے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی گاڑی کو صرف اندر جانے کی اجازت ہے، ان کے لیے گیٹ کھول دیا گیا ہے، عمران خان کی گاڑی اندر جا رہی ہے، جبکہ باقی جتنا بھی قافلے ہیں ان کو باہر روک دیا گیا ہے۔ اور عمران خان اندر پیش ہونے کے لیے عدالت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے اس وقت کورٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے گا عمران خان کے ساتھ اب اس وقت کون کون یہاں پر موجود ہے، اور اس سماعت کے جو اہم نکات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ کتنی لمبی یہ سماعت ہوگی؟ چونکہ ہم نے پچھلی کچھ سماعتیں عمران خان کی دیکھی جو کہ بہت ہی مختصر ہوئی تھی اور اس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی۔ بالکل، یہ بھی مختصر سی ایک پیشی لگ رہی ہے، کیونکہ بابر اعوان صاحب پہلے بھی عدالت میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ عمران خان ابھی اس عدالت میں جا رہے ہیں۔ قبل از گرفتاری کی ضمانت ہے، جج جو ہے وہ عدالت میں ہی بیٹھے ہیں، جو کیونکہ 11:30 بجے پہلے ہی جب ان کے PTI کے رہنما تھے وہ ان کی پیشی کے لیے بھی جج ادھر موجود تھے، اور انہوں نے ان کی عدالت میں یہ کیس سنا گیا۔ پہلے جو PTI کے رہنماؤں کے اوپر یہ کیس کیا گیا تھا، تو انہوں نے جمعے کے دن کا ٹائم دیا تھا۔ یہ بھی ایک مختصر سی ایک پیشی لگ رہی ہے کہ عمران خان پیش ہوں گے، اور راجہ جواد عباس جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں، جبکہ PTI کے وکیل جو ہیں وہ بھی عدالت میں موجود ہیں، اور عمران خان ابھی اس وقت پہنچ چکے ہیں عدالت میں۔ تو انسداد دہشت گردی کے جو پرچے کاٹے گئے ہیں اس دن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جس طرح بابر اعوان نے اندر جاتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدنیتی پہ پرچے کاٹے گئے ہیں، جو شہباز شریف کی جو حکومت بیٹھی ہے یہ انہی کے جو پولیس بھی انہی کے متحد ہے، اور یہ بدنیتی پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں، کیونکہ جس دن عمران خان الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اور اس کے خلاف یہ قدرتی عمل تھا کہ ورکر باہر نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن اس دن عمران خان بنی گالہ میں بیٹھے تھے۔ رات کو عمران خان نے بھی یہی کال کی کہ جتنے بھی احتجاج کر رہے ہیں وہ لوگ واپس چلے جائیں، میں لانگ مارچ کی کال دوں گا تو پھر یہ لوگ باہر ہیں۔ عمران خان تو اس دن بنی گالہ میں بیٹھے تھے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا بدنیتی کے اوپر عمران خان کے اوپر یہ پرچے کاٹے گئے ہیں، جس وجہ سے آج عمران خان کو اس عدالت میں آنا پڑ رہا ہے۔ اس دن کا اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے نہ تو کسی ورکر کو کال دی تھی کہ وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں، اور نہ ہی PTI کے کسی ورکر نے کوئی ایسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا یا توڑ پھوڑ کی جس کے اوپر یہ انسداد دہشت گردی کے پرچے بنتے ہیں۔ تو یہ بابر اعوان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ پرچے بدنیتی کے اوپر کاٹے گئے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہی امید کی جا سکتی ہے عدالت سے بھی کہ عدالتوں سے ہی ہمیں ریلیف ملے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائے گا اللہ دیتا کہ عمران خان کی آج ضروری تھی، چونکہ بابر اعوان تو یہاں موجود تھے، کیا ان کی غیر موجودگی میں یہ سماعت ہونا ممکن نہیں تھی، اس لیے ان کو طلب کیا گیا؟ جی بالکل، انسداد دہشت گردی کی